الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں انسانی انٹلیکٹ کو سامنے رکھ کر بہت ساری مثالیں پیش کی ہیں۔ مثلاً اپنے وجود کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ میں نے کائنات کو پیدا کیا، میں نے سمندروں کو پیدا کیا، میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، میں نے آسمانوں کی خلاؤں میں سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، میں نے زمین کے اس جہان میں پانیوں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا اور پھر اس میں پانیوں کی مخلوقات کو پیدا کیا۔ یہ انسان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ وہ خدا کے وجود کا اقرار کر لے اور سمجھ لے اس بات کو کہ جتنا بھی منظرنامہ کائنات کا انسان کے سامنے ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ انسانی بس میں نہیں تھا۔ ناظرین کرام، انسانی بس میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی مکھی اس کے رزق میں سے اپنے منہ میں رزق کا ایک ذرہ اچک کر لے جائے تو انسانی اختیار اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کو واپس لے آئے۔ ناظرین کرام، ان مثالوں کو جب بیان کیا گیا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں یہ جو مثالیں بیان کی ہیں، اس میں مکھی کی، مچھر کی، حقیر چیزوں کی جو مثالیں دی ہیں، ان کا کیا مطلب تھا؟ ان کا مطلب ناظرین کرام واضح ہے کہ جو انٹلیکچول لیول جن کا بہت ہائی ہے، بہت اونچا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے سامنے وہی اسی طرح کی مثالیں پیش کی، سورج چاند ستاروں کی مثالیں پیش کی، اور جو اس کو دیکھ کر ایمان لے آئے یا ایھا الذین آمنو کے دائرے میں آ گئے اور اللہ کی رحمتیں ان پر برسنے لگیں، اور جو اتنے بڑے کائنات کے منظرنامے کو دیکھ کر بھی ایمان کے راستے پر نہیں آئے، اس کا مطلب کیا تھا کہ ان کا انٹلیکچول لیول ہی انتہائی حقیر تھا۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے حقیر چیزوں کی ہی مثالیں پیش کی ہیں۔ قرآن کریم کی ناظرین کرام سورۃ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 26 آج پروگرام صدائے قرآن کا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها واما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا کسی اس سے بڑھ کر حقیر چیز کی۔ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ تو یقیناً جانتے ہیں کہ ایسی مثال برحق ہے جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس طرح کی مثال دینے سے کیا مطلب تھا۔ اللہ رب العزت اس طرح کی مثال دیکھ کر بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، اور اگر کوئی ایسی مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں تو وہ فاسقین ہی ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اس میں اب ہم نے تلاش کرنا ہے کہ صدائے قرآن کہاں ہے اہل شعور کے لیے، انٹلیکچول لیول رکھنے والوں کے لیے۔ تو ان سارے مضامین پر کہ مچھر کی اللہ رب العزت نے اگر مثال دی ہے تو مچھر میں کیا خاصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے کیڑے مکوڑوں میں مچھر کو ہی کیوں چنا ہے، اس پر آج ہم انشاءاللہ بایولوجیکل آرڈر میں ڈسکس کریں گے، اور پھر اس مچھر میں کیا کیا خاصیتیں ہیں، اس کی حیت میں، اس کی تخلیق میں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ اللہ نے مچھر کی ہی کیوں مثال دی ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، یہ بھی آج انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مچھر کی مثال دے کر اللہ نے واضح کیا کرنا چاہا ہے، اور ہمیں صدا کیا دی ہے، کیا ہمارے لیے غور طلب باتیں ہیں، فکر و عمل میں تبدیلی لانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں کیا اسباق رکھے ہیں۔ ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان جو اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، میری دائیں جانب سب سے پہلے ناظرین کرام، ان کو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، ڈاکٹر فریحہ گل، ماشاءاللہ ماہر تعلیم ہیں، ایجوکیشن میں آپ کی پی ایچ ڈی ہے، اس کے علاوہ عالمہ ہیں
بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بہت شکریہ دوبارہ بلانے کا. کہ آپ نے آتے رہنا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. اور ناظرین کرام میری بائیں جانب چونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم صدائے قرآن کو صاحب قرآن پر عقیدت کے پھول نچھاور کر کے شروع کرتے ہیں. وقفہ ہے پروگرام میں اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور بہت عقیدت کے ساتھ چشم تصور میں روضہ اقدس کی جالیوں کو لا کر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پرنور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج اس میں گفتگو ہوگی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 پر. لیکن اس سے پہلے ناظرین کرام میں عرض کروں کہ جناب محمد بشیر نقشبندی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں. اب ان کی جگہ ہمارے نئے مہمان جو کل بھی تشریف لائے تھے جناب مفتی امداد اللہ محمود فرید ماشاءاللہ عالم دین ہیں, مفتی ہیں, قاری القرآن ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب. موضوع آج ہمارا ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کلام اللہ میں مکھی اور مچھر کی مثال کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ رب العزت کو ایسی مثالیں دینے سے کیا مطلب تھا. اس کا ایک جواب تو میں نے دے دیا اپنی ابتدائی گفتگو میں کہ دیکھیں اللہ نے قرآن کریم کا موضوع انسان رکھا ہے تو انسان کے مینٹل لیول کو سامنے رکھ کر اسی لحاظ سے بات کی ہے. اگر انسانوں میں سائنسدان ہیں تو ان کے لیے سائنٹیفک آیات ہیں, اگر کوئی فلاسفر ہیں ان کے لیے متشابہات ہیں, کریں غور اس میں, اور عام لوگوں کے لیے محکمات ہیں تو نکالیں اللہ کی مرضی کیا ہے ان آیات میں اور فالو کریں, اطاعت اور اتباع کریں. لہٰذا انسان کے انٹلیکچول لیول کو سامنے رکھ کر بات کی گئی ہے, انسانی طبقات کو سامنے رکھ کے بات کی گئی. جس طرح کا انسان ہے اسی طرح کی بات کی گئی ہے. اگر اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے فینومینا میں یہ تخلیقات مخلوقات پیدا کی ہیں, زمین و آسمان, سورج, چاند, ستارے, انسان, اگر کوئی اس کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا انٹلیکچول لیول بہت نیچے حقیر جگہ پہ تھا. لہٰذا ایسے لوگوں کو حقیر چیزوں کی مثالیں دیں. پھر تو کیا پرسپیکٹو تھا اس کے علاوہ؟ تھینک یو جی. ایک تو بہت شکریہ اس دوبارہ پروگرام میں بلانے کے لیے اور پرٹیکولرلی اس ٹاپک پہ بلانے کے لیے. سو اگر ہم اس آیت کا شان نزول جاننا چاہیں تو مجھے اس آیت کو پڑھتے ہوئے میرے سامنے 3 ڈائمنشنز آتی ہیں جن کو میں اس وقت جن کا تذکرہ کرنا لگتا ہے کہ ریلیونٹ ہو جائے گا. ایک تو پہلی بات جہاں سے شروع ہوئی یہ آیت پیچھے اس کی کنیکٹیوٹی ہے. کنیکٹیوٹی کہاں ہے؟ جیسے پیچھے والی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ کفار مذاق اڑاتے تھے قرآن پاک کی آیتوں کا اور نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ ایسی ایک آیت اور بنا لاؤ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. چیلنج کر دیا. اور اس میں ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے جس میں ایک جو شاعر تھا, مشہور شاعر, عرب شاعر, اسے کہا لوگوں نے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم تمہاری اٹھائیں گے, سارا خرچہ اٹھائیں گے اور 6 مہینے تم لے لو اور اس غار میں بیٹھ جاؤ اور غور و فکر کرو اور تم بتانا ایک کوئی ایسی آیت ہمارے لیے بنا کے لاؤ کیونکہ اب تو چیلنج آ گیا ہے. بہرحال 6 مہینے گزر گئے اور وہ آیت نہیں بنا کے لا سکا. اچھا, یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو آیت ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کے نازل ہونے پہ اور اس کے کانٹینٹ پہ کفار مذاق اڑاتے رہتے تھے اور ڈسکشنز کرتے رہتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے. تو ایک تو کنیکٹیوٹی ہے کہ اسی تھرو میں یہ جواب دیا جا رہا ہے, اسی رو میں کہ اللہ تم لوگ ایک مثال بھی نہیں بنا سکے, ایک قرآن پاک کی طرز کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکے اور پھر آگے پھر کوئی اور مذاق آیا, موسٹ پروبیبلی وہ اس کے کانٹینٹ کے بارے میں ہو. تو اب جواب دیا گیا کہ اچھا مکھی اور مچھر کی مثال. اس میں جو دوسری ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کا سوشل ڈسکورس دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم عرب کی شاعری دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ حسب نسب پہ بڑا غرور کرتے تھے اور یہاں تک کہ اپنے گھوڑوں اور اپنے اونٹوں کی نسل کا بھی حساب کتاب رکھتے تھے, حسب و نسب کا, اور ساتھ اس کا تذکرہ کرنا اور اپنی شاعری میں اپنی بہادری کے قصوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے حسب نسب کا تذکرہ کرتے تھے. تو ان کے لیے مچھر کی مثال یا مکھی کی مثال ایک بڑی کامن سی بات تھی کہ ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم تو چٹکیوں میں اڑا سکتے ہیں یا اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کو اہمیت دی جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, اپنے غرور کی وجہ سے. تو یہ ایک پس منظر اس کا یہ ہو سکتا ہے. اور تیسری ڈائمنشن جیسے آپ نے بیان کر ہی دی کہ ذہنی ان کی جو بلوغت تھی
اس کے مطابق بات کی کہ نہیں، اگر تمہیں ایسی باتیں سمجھ آتی ہیں جس مثال سے تم سمجھنا چاہو گے، تو ہمیں ملٹیپل ایگزامپلس ملتی ہیں نا. ہمیں قرآن پاک میں اونٹوں کی مثالوں سے بھی سمجھایا گیا، چاند زمین و آسمان کی گردش کے حساب سے بھی زمین و آسمان کی گردش کے حساب سے بھی سمجھایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ موقع کی مناسبت سے اور ذہنی بلوغت کے حساب سے مثال کا انتخاب کیا. مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے اس ڈائمنشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے جو عجائبات ہیں جی وہ انکشافات اور اعجازات اتنے وسیع ہیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کہ ولا ينقضي عجائبہ ولا ينقضي عجائبہ ولا يخلق عن کثرت الرد، کہ قرآن مجید کے الفاظ کلام یعنی کلام الہی میں جو الفاظ ہیں وہ اس قدر جامع ہیں کہ عربی زبان ان کی محتاج ہے. واہ. اور عربی زبان اس کی فصاحت و بلاغت کی محتاج ہے. حالانکہ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے 24 تک معنی ہیں. لیکن ابھی آپ فرما رہے تھے، سن رہے تھے کہ 6 مہینے تک وہ ایک آیت نہیں بنا کر لا سکے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اس لفظ پر بھی اور غور کیا جائے پاؤزہ کے، تو یہ تانیث مؤنث کے ساتھ لفظ استعمال ہو رہے ہیں. سر ابھی ہم اس کی ڈائمنشن پہ آتے ہیں کہ اس موضوع پہ آتے ہیں کہ مچھر کو ہی کیوں چنا گیا، کیڑے مکوڑوں میں اور بھی بہت سارے تھے. تو میں چاہتا ہوں پہلے اس پرسپیکٹو میں بات مکمل کر لیں کہ یہی تھا کہ ان کا ذہنی لیول انسانوں کا جو اتنے حقیر ہیں تو ان کو حقیر چیزوں کی مثالیں دی گئیں، اور جو اتنا اپنا لیول رکھتے تھے فکر کا، سوچ کا، تدبر کا، تو انہوں نے بڑی مثالوں کو مخاطب کیا، ان سے سمجھانے کی کوشش کی. ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں ہم ایک دوسری بات، اور وہ بڑی اہم ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ وہ نقطے نہیں جو تم کو کتابوں میں ملے. اپنے ناظرین سے کہتا ہوں کہ مچھر کو ہی اللہ رب العزت نے، کیڑے مکوڑے اور بھی بے تحاشا ہیں، اتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم گن نہیں سکتے ان کو، لیکن آخر مچھر کا نام لے کر اللہ نے مثال دی ہے. تو کیا اس کا خاص بایولوجیکل پرسپیکٹیو ہے؟ بہت شکریہ جناب اس سوال کے لیے، کیونکہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈائمنشن ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ مچھر کیسے اہم ہے. کیونکہ مچھر کو اگر ہم اس کا سوشل پرسپیکٹیو دیکھیں تو ہم اسے اہمیت نہیں دیتے، اور ہم اس سے انائنگ ہے، ناراضگی ہوتی ہے جب وہ بھن بناتا ہے یا ہمیں کاٹتا ہے تو اریٹیٹ ہوتے ہیں ہم اصل میں. تو اب اس کی کیا مثال تھی؟ ایک تو پہلی جو بات وہ سوشل پرسپیکٹیو میں کر لیتے ہیں کہ سمجھتے کچھ نہیں تھے. اچھا، دوسرا اگر ہم مچھر کی اناٹومی پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مچھر میں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیقیت کی مثال رکھ دی ہے وہ ہمیں عموماً نہیں ملتی. اچھا، مچھر انسیکٹ ہے، ڈیڈلیسٹ انسیکٹ ہے یہ. فار ایگزامپل اب ہم اگر اس پہ غور کریں، مورفولوجی فزیولوجی پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے 3 حصے ہیں اس کے جسم کے، اس کا ہیڈ، تھوریکس، سینہ، اور اس کے بعد اس کا ایبڈومن. اگر آپ صرف اس کے ہیڈ کو ہی لے لیں، یعنی اس کے سر کے حصے کو ہی لے لیں، تو وہاں ہمارے پاس 2 آنکھیں اور ایک برین اور ایک اینٹینا موجود ہے. اب اس سے آگے جو 2 آنکھیں موجود ہیں وہ اصل میں 2 نہیں ہیں، اس کے اوپر 6 مزید لینز ہیں. اس کا جو اینٹینا ہے اس میں ریڈارز لگے ہیں جو اسے یہ بتاتے ہیں کہ 10 فیٹ کی دوری سے یہ پتہ کر لیتا ہے کہ میرا شکار کہاں موجود ہے. اس کے یعنی اتنی اس کی بتائیے کہ ریڈار پہلے اینٹینا جو ہیں وہ ریڈارز ہیں، 2 ریڈارز ہیں ایکچولی، جو معلوم کر لیتے ہیں 10 فٹ کی دوری سے کہ میرا شکار کہاں ہے یا مجھے کس طرف سے خطرہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم مچھر کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دونوں ہاتھوں سے بھی کریں تو مچھر نہیں مرتا، کیونکہ اس کی دونوں ریڈارز اس کو ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ خطرہ کس طرف ہے، اور وہ اس کو بھام کے موو کر جاتا ہے اوپر کی طرف سے. سو ایک تو یہ چیز. اچھا، پھر اس کے بعد اس کا جو ہیڈ ہے اس میں ڈیگرز ہیں. ڈیگرز یعنی خنجر جسے ہم کہتے ہیں، یا جسے ہم اس کی جو ٹیوبز ہیں جن سے یہ خون چوستا ہے یا ڈنگ مارتا ہے، یوں کہہ لیں ڈنگ مارتا ہے، یا اس کو ہم کہتے ہیں خون چوسنا. اب اس کا جو سلائیوا وہ 6 ہیں. اچھا، اب 6 ہیں، 6 خنجر نیڈلز نما ہیں. اب وہ نیڈلز کے اوپر 2 غدود ہیں. وہ 2 غدود کیا پروڈیوس کرتے ہیں؟ پہلا پروڈیوس کرتا ہے اینٹی کوگولنٹ، یعنی جو خون مچھر چوستا ہے اسے وہ جمنے نہیں دیتا.
کیونکہ جمع ہوا خون مچھر کے کام کا بھی نہیں ہے. اس کی ایگ کی ریپروڈکشن وہاں رک جاتی ہے اگر مچھر کا خون، اگر جو اس نے خون پیا ہے وہ جم جائے. سو اس کے اندر کیا موجود ہے؟ اینٹی کوگولنٹ موجود ہے. اور دوسری مزیدار ترین چیز وہ ہے کہ اس کے اندر ایک اسے ہم کیا کہتے ہیں، مائلڈ پین کلر کہتے ہیں، جو موجود ہے. کیونکہ جب مچھر ہمیں ڈنگ مارتا ہے تو ہمیں اس وقت محسوس نہیں ہوتا. اس وقت اصل میں وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے جو اس کا سلائیوا ہے وہ ہمارے اس پارٹ کو سن کر دیتا ہے. جب ہمارا پارٹ سن ہو جاتا ہے وہ تو پھر وہ اپنی نیڈل اندر ڈالتا ہے، یا وہ خنجر اندر ڈالتا ہے، یا وہ ڈنگ اندر ڈالتا ہے، اور ہمیں تب تک محسوس نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پورا خون اپنا جو کوانٹٹی ریکوائرڈ ہے وہ چوس نہیں لیتا اور اسے وہ ختم نہیں کر دیتا اپنے اس پروسیس کو. تب تک ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور تب تک وہ اپنا کام کر چکا ہوا ہوتا ہے. سو یہ ایک بڑی سائنٹیفک وہ ہے آبزرویشن ہے اگر اس پہ غور و فکر کیا جائے. پھر اس کے بعد اس کی جو اگر ہم اس کو فردر لے کے چلیں تو ظاہر ہے جو اس کا ایبڈومن ہے، اس کے ایبڈومن میں اب آپ کے نزدیک مچھر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، چھوٹا سا انسیکٹ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مچھر میں ڈائجسٹیو سسٹم بھی موجود ہے، یعنی اس کی خوراک بھی ہضم ہوتی ہے. مچھر میں پورا ریپروڈکٹیو سسٹم بھی موجود ہے. مچھر میں لنگز بھی موجود ہیں، بریدنگ سسٹم بھی موجود ہے. مچھر میں لیگز بھی موجود ہیں، اور ان لیگز کے آگے پنجے بھی لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے شکار کے جسم پہ جا کے اپنی گرپ کو مضبوط کرتا ہے. اچھا. سو یہ تو اس کی وہ ہیں یوں کہہ لیں کہ اناٹمی ہے. اچھا، مچھر کی حیات ترکیبی کہہ لیں اسے. مچھر کی 3600 اقسام اسپیشیز آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہوئی ہیں. تو آپ مچھر کی مثال دی تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بس کیا ہے، مچھر ہی ہے نا. لیکن جب مچھر نے وہی وار کرنے شروع کیا، حکیم ذات ہے، تو 3600 اسپیشیز اس وقت اس کی آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں. اور ہم ابھی چند ایک سے نون ہیں. مثلاً ہمیں پتہ چلتا ہے ڈیڈلیسٹ انسیکٹ ہے نا، تو جو بیماریاں پھیلاتا ہے، مثلاً ملیریا کے ہم نے پینڈیمک سنے، ڈینگی کا ہمیں بہت اندازہ ہے. اور آج کل زکا وائرس جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی نیوز آ رہی ہے بار بار کہ این ممکن ہے کہ دوبارہ سے زکا وائرس سر اٹھا رہا ہے افریقہ میں. سو اسی طرح یلو فیور ہے. یہ اس کی بیماریاں ہیں جو یہ پروڈیوس کر رہا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ مچھر کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ مچھر انسان کی جان لینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور تکلیف دہ بیماریاں پروڈیوس کرتا ہے. ڈینگی دیکھ لیں آپ، مچھر کی ایک قسم ہے بالکل ایسے ہی انسانی جان کی دشمن تک، انسانی جان کی دشمن ہے. پھر اس کے فوڈ میں ایک بڑی مزیدار ویریشن ہمیں نظر آتی ہے. مزیدار یا حیران کن؟ مزیدار کہہ لیں اور حیران کن. مزیدار شاید ان لوگوں کے لیے جو ریسرچ کو سے مزہ لیتے ہیں. سو ان کے لیے ہے کہ جناب فیمیل مچھر جو ہے وہ خون چوستی ہے. وہ اس کا فوڈ بلڈ ہے. اور جو آپ خود کہہ رہی ہیں ہم کہیں گے تو اعتراض ہوگا. بایولوجی ہے جی، یہ اللہ کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے اس نے وہ کرنی ہے. اور میل کیا کرتا ہے؟ وہ نیکٹر چوستا ہے. تو ایکولوجیکل پرسپیکٹو میں مچھر انتہائی اہم انسیکٹ ہے، کیونکہ ایک تو یہ فوڈ جو چین ہے ہماری اس کا اہم حصہ ہے. برڈ اس سے فوڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ جو ایمفیبینٹس ہوتے ہیں وہ اس سے فوڈ لیتے ہیں. اس کے بعد پولینیشن جو ہوتی ہے ہمارے پودوں میں، پھولوں میں، یہ اس کا اہم رکن ہے اس پورے سائیکل کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مچھر جو تھا اس کی مثال ایسے ہی نہیں دی گئی. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں. بالکل. جی مصطفی کیا کہیں گے اسی بایولوجیکل سٹرکچر کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی یعنی مطالعہ بخش گفتگو سننے میں آ رہی ہے. جی جی. اور باقی یہ تو قرآن کا اعجاز ہے جو ابھی میں بتا رہا تھا کہ ولا ينقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الخلق، کہ یہ قرآن کے عجائبات ہیں کہ جو اپنے زمانے کے اعتبار سے ہر زمانے میں نئے سے نئے انکشافات کو ظاہر کرے گا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ جیسے انسان اپنے نیچے حشرات الارض کو ایک معمولی سمجھتا ہے تو اس کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی ہاں تو ساری کائنات مخلوق جو جتنی بھی ہے، چاہے وہ انسیکٹس ہیں یا وہ انسان ہیں، اینیمل ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان کے اندر اللہ کا حکم چل رہا ہے، اللہ کی روح چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا امر چل رہا ہے. وہ امر جو ہے وہ اصل میں سب سے بڑا ہے. وہ چیز بڑی نہیں، اصل میں اس میں امر بڑا ہے. انسان بھی بڑا تب ہوتا ہے جب اس کے اندر امر اس کا حقیقی روپ دھارتا ہے، تو وہ پھر انسان مرنے کے بعد بھی امر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جو سانچے رکھے ہیں وہ بھی ایک مخصوص سانچے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین،
کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سانچے بھی مخصوص رکھے ہیں. تو اس سے ایک تھوڑی سی تفصیل تو ہو گئی، لیکن جہاں یہ کہنا کہ یہ چھوٹی سی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی آ جائے گی، نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری مخلوق برابر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بنانے میں کسی چیز کے بڑے ہونے میں چھوٹے ہونے میں کوئی اس کے اندر سبب کے لانے میں کوئی مشکل نہیں. کلام میں فرق نہیں آتا، اسلوب کلام میں یا عظمت کلام میں فرق نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک، جیسے آپ حضرت استاد محترم آپ فرما رہے تھے کہ انسان کے انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ اسی کے مطابق بندہ کسی سے کلام کرتا ہے، تو حکم بھی یہی ہے کہ ان کو اسی طریقے سے بتایا جائے جس طریقے سے وہ اس کو لے بھی سکے اور پھر اس کے بعد فیڈ بیک بھی دے سکے. تو وہ اتنی بڑی کائنات کو دیکھنے کے باوجود، زمین و آسمان کو دیکھنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسی مثال دی کہ تم اسفل السافلین ہو، تمہاری حیثیت وہ ہو چکی ہے کہ تم نے اپنے رب احکم الحاکمین کو جب پہچاننا نہیں، تو اب تمہیں ایسی چیز کو پہچاننا پہلے پڑے گا کہ تمہیں اپنی حقیقت کا پہلے اظہار کرنا ہوگا کہ تم کس حقیقت میں ہو. جو بظاہر تو حقیر ہے تمہاری نظروں میں، لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے اس کی آٹونومی بیان کی، اور آپ بھی اس پہ ایک مطالعہ رکھتے ہیں کہ جو مچھر لفظ جو بایولوجیکل سٹرکچر جو ہے بعوضہ اصل میں یہ تانیث کے ساتھ ہے، لفظ اس کے اندر تانیث ہے. اور جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے اس کے اوپر پوری میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس پر ریسرچ پیش کی ہے، بایولوجیکل جو انہوں نے گفتگو کی ہے، بڑی جان قدر اور بڑی مضبوط تھی. تو اس میں یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ جیسا کہ لفظ مؤنث ہے تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مؤنث ہی کاٹتی ہے، مچھلی کاٹتی ہے، مچھر نہیں کاٹتا انسان کو. تو یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کا انتخاب بھی قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کو ثابت کرنے کے لیے بعوضہ کہا، بعوض نہیں کہا. بعوض مذکر ہے اور بعوضہ جو ہے اس کی مؤنث ہے. تو یہاں مؤنث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک حکمت ہے قرآن پاک کی اعجاز ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کلام ایسی کی ہے جو اس وقت کے اعتبار سے شاید اس پر سائنٹیفک تحقیق ہوئی ہے نہیں ہوئی. حالانکہ اس پر جو فلاسفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی تاریخ تو اربوں سال پہلے، وہ تو اربوں سال کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں لاکھوں سال اربوں سال پہلے اس کا وجود تھا. اور اس دنیا کے اندر اس کے کوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ الفاظ بھی وہ مشہور ہیں، وہ بھی اس کو پیش کرتے ہیں کہ اس کے وہ آج بھی جرم موجود ہیں جس پر تحقیق کی گئی ہے کہ اس کی مدت، اس کی اس دنیا میں تخلیق جو ہے اربوں سال پہلے ہوئی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بہت سی مخلوقات تھیں جن مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات میں کچھ ایسی بھی مخلوقات تھیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے جنات تھے، انسان تھے، ایسے ایک بن بھی ایک مخلوق تھی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بن بھی ایک مخلوق تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، تخلیق کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ناپید کر دیا، ختم کر دیا. ایک اس میں ایڈیشن چاہوں گی کہ جو ہم قرآن پاک کی جب آیت پڑھیں ہیں تو لکھا وما فوقہا، اس سے اوپر. تو اب بعض اوقات ہم اس کی جب اس کو تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی کم تر کوئی چیز ہوتی. لیکن جب میں اس کو اسٹڈی کری تھی تو مجھے جو چیز سامنے نظر آئی وہ اس سے زیادہ مجھے حیران کن لگی. وما فوقہا، مچھر کے اوپر اصل میں ایک اور مچھر کے اوپر ایک اور جاندار رہتا ہے، مجز اس کا نام ہے، اور وہ 54 گھنٹے 54 آورز تک مچھر کے اوپر وہ موجود رہتا ہے اور اس کا خون لے کے وہ اصل میں اپنی فوڈ لیتا ہے. تو مجھے لگا کہ جو وہ ویزیبل نہیں ہے. سو وما فوقہا کا مطلب یہ ہوا کہ مچھر، اور اگر اس کے اوپر کی جو چیز ہے اس کی بھی مثال دوں تو یہ ڈفرینٹ بات ہوگی. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ یہ میرے اختیار میں ہے، میں خالق ہوں، مجھے پتا ہے میں خدا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے مچھر کی مثال دینی ہے یا اس کے اوپر پیراسائٹ جاندار جو میں نے رکھا ہوا ہے مجز کی فارم میں نے اس کی مثال دینی ہے. عام طور پہ ہم یہی لیتے ہیں ما فوقہا کا استعمال کہ شاید اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے. کوئی اللہ کو کلام نہیں ہے اس کی مثال بھی دے سکتا ہے، لیکن آپ نے سائنٹیفک انداز میں اس کی جو تشریح کی ہے ماشاءاللہ یہ بہت نئی ہمارے علم میں اضافہ ہے. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے. دراصل میں بھی یہ چاہتا تھا کہ آج کے پروگرام میں ہم اس کو سطحی انداز میں نہ لیں کہ اللہ رب العزت نے اگر مچھر کی مثال دی ہے تو ایسے ہی نہیں دے دی، آخر مچھر میں بھی کوئی اس کا بایولوجیکل آرڈر ہوگا، کوئی اس کی اہمیت ہوگی. تو وہ ڈاکٹر صاحبہ نے اور مفتی صاحب نے بیان کی کہ اس کے اندر تو اللہ رب العزت نے ایک جہان رکھا ہے، اور وہ جو سائنٹیفک انداز میں غور و فکر کرتے ہیں ان کے سامنے یہ چیزیں عیاں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ اس کی کئی ہزار قسمیں ہیں اور ان کے بارے میں ابھی تک ہم جان نہیں پا رہے. تو اللہ رب العزت نے
اپنی مخلوقات میں اگر حقیر چیز کو بھی لیا ہے تو اس میں بھی کوئی خاص ترکیب ہے جس کی وجہ سے لیا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام میں وقفہ ہے، ابھی بات ہماری جاری ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ یہیں سے ہم کلام شروع کریں گے، لیکن وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر دربار رسالت میں، اور وہاں نبی کریم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا جو سبق ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں مکھی یا مچھر جیسی حقیر چیزوں کی مثال دیتے ہوئے شرماتا نہیں ہوں، کیونکہ میری مخلوقات ہیں اور میں انسانی انٹلیکچول کو سامنے رکھ کر مثال اور مخاطب کرتا ہوں انسانوں کو۔ مفتی صاحب، یہ تو طے ہو گیا کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی مخلوقات ہیں بے تحاشا، لامحدود، ان کو گنا بھی نہیں جا سکتا جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، اور کچھ نظر آتی ہیں، کچھ نظر نہیں بھی آتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ نے جو ما فوقہا کی تفسیر بیان کی اس میں وہ انہوں نے بتایا کہ مچھر کے اوپر بھی ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے جو انویزیبل ہے، نظر نہیں آتی، تو وہ بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ بھی خون چوستی ہے۔ تو مچھر جو ہے یہ موت کا باعث تو بنتا ہے، انسانی موت کا باعث تو بنتا ہے، اس نے بڑے بڑوں کو موت دے دی ہے۔ کیا ارشاد فرمائیں گے اس بارے میں؟ یہی تو اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے جو اللہ نے یہاں یہ اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس طرح سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہوں۔ جی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، جی، یہ تو اس کی تشریح ہو گئی۔ جی، تو آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے ہم ایک سبق دے رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیز سے اللہ تعالیٰ مثال صرف دے کے بات ختم نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت اور طاقت کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ جو مخلوق ہو کے تکبر کرے گا، فخر کرے گا، فسق کرے گا، فجور کرے گا، اور پھر وہ مقابلے میں آئے گا، توبہ نہیں کرے گا، تو اس کے لیے پھر ایسی وبائیں ہیں، ایسی بلائیں ہیں، ایسی بیماریاں ہیں جو نان ویزیبل ہوں گی، اور ایسی چھوٹی ہوں گی کہ جس سے وہ اس کو معمولی سمجھتے ہوئے کبھی بچنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں دنیا میں دے دیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، نمرود ایک مچھر کی وجہ سے ناک میں گھسا، اس کے اندر کے خناس کو اس نے پھر جوتیاں مروا کے اس کے دماغ کی فرعونیت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے ایک عبرت کا نشان بنایا۔ اور اس طرح الیگزینڈر سکندر اعظم ہے، دنیا اس سے ڈرتی تھی، کائنات کا فاتح ہے، اور یعنی دنیا میں فاتح بن کے ابھرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ طاقت اور قوت صرف ایک اللہ کی ہے، اور وہ کسی چیز کا سبب کا محتاج نہیں ہے۔ کسی بڑے سے بڑے بندے کے لیے کوئی بھی کوئی شخص اگر مقابلے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے لیے ہتھیار کا استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کسی بھی چھوٹی چیز سے بھی بڑی شخصیات کو یا بڑے بڑے فرعونوں کو اور تباہ و برباد کر سکتا ہے، تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ان میں الیگزینڈر سکندر اعظم بھی ہے جس کی موت ملیریا کی وجہ سے مچھر سے۔ اور اس سے کیا مطلب ہے کہ اللہ اسی طرح بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ سبق ہے، ایک قسم کی مثالیں ہیں کہ جو تو اللہ کے ہر فرمان کو اتباع کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ مان لیتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں، اور جو انکار کر دیتے ہیں وہ گمراہی کے لیکن اس راستے میں پہ آ جاتے ہیں۔ ایک خاص نقطہ ہے کہ ہدایت اور ضلالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ما فی الضمیر میں ایک ایسی یعنی وائس رکھی ہے، یا ایک ایسا مبلغ رکھا ہے، ایک ایسا خطیب رکھا ہے کہ جس کو قرآن یہ ثابت کرتا ہے فمن شرح اللہ صدرہ بالاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر، چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، اس کے اندر ایک ایسی پاور ہے، ایک ایسی اس کے اوپر یعنی فوکس کرنے والی، اس کو ہمیشہ بتانے والی کہ یہ راستہ ہدایت ہے اور یہ راستہ ضلالت ہے۔ اور ان مثالوں کو دیکھ کے اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو اس سے بڑا بے وقوف بدقسمت انسان کوئی کوئی نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ تھوڑا ایڈ کر ڈاکٹر صاحب، آخر پر جو آج کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کا جو ہمارا سبق ہے صدائے قرآن میں، اس میں یہ ہے کہ یہ جو گمراہی ہے نا، یہ انہی کے مقدر میں ہوتی ہے جو فاسقین ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ہوتا ہے کافر جو اللہ کا سرے سے وجود کا انکار کرتا ہے، ایک ہوتا ہے فاسق، وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ جناب یہ والے سوال کا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں گمراہ کے حوالے سے کہ کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں، تو جو قرآن پاک کا جو بیانیہ ہے جس میں وہ بار بار ڈسکرائب کیا جا رہا ہے گمراہ ہونے والوں کی نشانیاں، ان میں سے جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جو حجتیں کرے گا، ضدیں کرے گا، بحث کرے گا آگے سے کہ نہیں ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، اور یہی وہ جیسے استہزاء کی ایک مثال یہ مچھر کی مثال سے ہمیں نظر آئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بار بار ایسے کرے گا نا وہ گمراہ ہو جائے گا۔
مثلاً ابھی یہ سورہ بقرہ چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں آگے مثال اب ہم پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ جس میں گائے کو ذبح کرنے کا کہا اور انہوں نے حجتیں کرنا شروع کر دیں، کویسچنز کرنے شروع کر دیے. اچھا اسی طرح جب شیطان کا جو واقعہ ہے، ابلیس کا جو واقعہ ہے کہ وہ کیسے ابلیس قرار پایا تھا، تو وہ بھی تو حجتیں کر رہا تھا نا، بحث کر رہا تھا آگے سے، نہیں میں زیادہ نیک ہوں، میں آگ سے پیدا کیا ہوں، تو وہ حجت تھی. پھر اللہ کہتا ہے پھر سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، کے بس اب لگ گئی. اب فاسق کون ہے؟ اب فاسق یہ وہ والا بندہ ہے جو حجتیں کرتا ہے. کیونکہ فسق کیا ہے؟ فسق یہ ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے اطاعت کے دائرے سے نکل جانا. اب اطاعت کے دائرے سے ہم کیسے نکلتے ہیں؟ جب تب ہم حکم نہیں مانتے مکمل. مثلا منکر، اب منکر تو وہ ہو گیا نا جس نے اللہ کا انکار ہی کر دیا. فاسق جو ہے نا یہ مومن بھی ہو سکتا ہے، کہ یعنی آپ نے اسلام تو قبول کیا، آپ تو اللہ کے حکم کے تابع چلتے بھی چل رہے، کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، آپ نے اسلام کے چند قوانین اور احکام کو بھی مان لیا، لیکن کچھ احکام کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں دنیا داری بھی تو رکھنی پڑتی ہے نا، تو وہاں آپ فاسق ہو گئے. اب ہم نے یہ، اب یہاں وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ صدائے قرآن ہے، اب یہاں یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، یہ قرآن کی صدا ہے کہ سوچ لو کتنی دفعہ فاسق ہوتے ہو دن میں، کتنی دفعہ یہ سوچتے ہو کہ اب ہم ان 24 آورس میں اب اس وقت ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، کوئی بات نہیں. اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں بعد میں معافی مانگ لیں گے، کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایکچولی فاسق وہ ہے جو گناہ دھڑلے سے کرتا ہے، جو بار بار کرتا ہے اور اس پہ حجتیں پیش کرتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسا کرنا بھی پڑتا ہے، تو یہ فاسق ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن ہمارا دل ابھی کرتا تھا کہ آپ سے مزید رہنمائی لیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے. بہت شکریہ. ناظرین کرام، باتیں تقریباً تمام ہو گئیں، میرے لیے بھی کچھ نہیں بچا آخر میں کہنے کے لیے. میں صرف اسی بات کو لوں گا چند سیکنڈز کے لیے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو کہا ہے کہ اب صدائے قرآن کیا ہے اس میں، اس آیت میں، آج کے سبق میں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہوتے ہیں. اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جو وقتی طور پر بھی اور دائمی طور پر بھی اللہ کی اطاعت کے دائرے سے خارج ہو جائے، نکل جائے. اور انسان کو اختیار ہے کہ وہ نہ نکلے، اس کے سامنے سب کچھ ہے، عقل ہے، شعور ہے، بصیرت ہے، بصارت ہے، سب کچھ اللہ نے اس کو دے کے کہا ہے کہ یہ میری اطاعت کا راستہ ہے اور یہ بغاوت کا راستہ ہے، چاہو تو ادھر رہو، چاہو تو ادھر ہو جا. تو جو ادھر سے نکل کر ادھر آ گیا وہ فاسق ہے. اور ہمیں دیکھنا ہے کہ دن کے 24 گھنٹوں میں ہم کتنا اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہیں اور کتنا نکل جاتے ہیں. یہ سب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ جھانکنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ضمیر خود گواہی دے گا، خود جواب دے دے گا، اور اس کا جواب بھی صدائے قرآن ہے. ناظرین کرام، آج کا پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.